إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. میرے محترم دینی بھائیوں، پاکیزگی اسلام کا مزاج ہے اور اسلام کے عظیم الشان اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اللہ رب العالمین نے پاکیزگی کو دین میں ایک لازمی چیز قرار دیا ہے اور بہت ساری عبادات کے لیے طہارت کو اللہ تعالیٰ نے شرط قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ زبردستی نہیں ہے لیکن آئیں تو بہت اچھی بات ہے، ناراض ہونے کی بھی کوئی بات نہیں۔ دینی مجالس میں یہ ایک عام اصول ہے کہ مجلس ایک ساتھ رہے، ایک جسم کی طرح رہے، اور جتنا زیادہ بکھرے ہوئے ہوں گے اتنا زیادہ شیطان کو موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں لوگوں کو دیکھا کہ بکھرے ہوئے ہیں ایک دم۔ آپ نے کہا کہ یہ جو تمہارا وادی میں بکھرا ہوا رہنا یہ شیطان کے اثر سے ہے۔ تو اس کے بعد سارے صحابہ فوراً انہوں نے اپنے خیمے جو ہیں قریب قریب کر لیے اور ایک دم کم جگہ میں انہوں نے اپنے خیمے اور اپنے جو ٹھہرنا تھا اس کا اہتمام کیا۔ تو بہرحال دینی مجالس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ خطیب یا مقرر یا مدرس سے قرب ہو، نزدیکی ہو۔ کسی کا عذر ہے اور ٹیک کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، عمر دراز ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جوانوں کا ٹیکنا اور دور رہنا اور مزید درمیان میں موبائل فون بھی چیک کرتے رہنا یہ بھی اور بہت بری بات ہے۔ آج ایک بیماری آ گئی ہے کہ آدمی دینی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور ذرا سا لنک ٹوٹ گئی تو وہ دوسری لنک پریس کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساری باتوں سے بہتر ہے، لہٰذا دینی مجالس کے آداب کا التزام ضروری ہے، جس میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے سنے، اپنی اصلاح کی نیت سے سنے، دھیان دے کر سنے، کہیں اور دھیان نہ دیں، خطیب سے، مقرر سے، مدرس سے، معلم سے قریب ہو اور مسجد میں یعنی مجلس میں کوئی خلل نہ کرے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کا التزام ہونا چاہیے اور یہ علم کی برکات کے لیے ضروری ہے۔ آج برکتیں کیوں نہیں، علم کی برکت سے ہم کیوں محروم ہیں؟ بعض اوقات کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو دین کی تعظیم، دین کی تعظیم، دین کی بات کی تعظیم، یہ دین کی بات سے استفادہ کی لازمی شرط ہے۔ علم کا احترام، علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے۔ اس کے بغیر وہ نہیں ملتا ہے، اس کے بغیر علم سے واقعی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تو علم کی تعظیم ہو، ادب ہو، احترام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور حال یہ تھا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو، یعنی ایسے کہ ذرا حرکت کریں گے تو اڑ جائے گی۔ تو اس طرح سے ادب کا ماحول ان مجالس میں ہوا کرتا تھا۔ تو ہماری دینی مجالس بھی کسی نہ کسی حد تک اس کے مشابہ ہو، کوشش ہم کریں کہ ہماری مجالس ایسی ہوں۔ آج کل یہ چیز کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے علم کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آدمی یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، یہاں وہاں بہت سن رہا ہے لیکن علم کا ادب نہیں ہے، لیٹے لیٹے سن رہا ہے، قرآن کی آیتیں سن رہا ہے۔ آدمی دین کی بات سنیں، بیٹھ کے سنیں، ادب سے سنیں، واقعی
دل کے اخلاص کے ساتھ سنیں، تعظیم کے ساتھ سنیں تو واقعی فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ تو علم ادب چاہتا ہے، علم ادب اللہ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طہارت کو بہت ساری عبادات کی قبولیت اور صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ اگر طہارت نہیں ہوگی تو یہ عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ اور طہارت کو اللہ رب العالمین نے تقرب کا ذریعہ بتایا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین کی محبت پانے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ پاکیزگی دونوں اعتبار سے ہے، ظاہر کی پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی، جسمانی اور لباس کے اعتبار سے پاکیزگی اور دل کے اعتبار سے پاکیزگی۔ گندگیاں آدمی کے جسم کو، اس کے لباس کو نجاست آلود کر دیتی ہیں، نجاست سے آلودہ کر دیتی ہیں۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اس طرح کی گندگیاں ہیں، آدمی کے جسم میں لگ جائیں گندگی لگی ہے، لباس میں لگ جائے لباس کو دھونا پڑے گا۔ لیکن گناہ انسان کے دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی پاکیزگی ایک انسان کے لیے ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے۔ دل کو پاک کرنا کیسے ہے؟ دل کو پاک کیا جائے شرک سے، پاکیزگی سے، شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف آئے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف آئے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا، یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس سے اندر پاک ہوتا ہے۔ اور پھر غسل کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے یا گندگی کو دھو کے، رگڑ کے، صاف کر کے، اس طرح سے آدمی کا جسم اور اس کا لباس پاک ہوتا ہے۔ تو اسلام میں پاکیزگی بنیاد ہے، اندر کی بھی پاکیزگی اور باہر کی بھی پاکیزگی۔ جب آدمی دنیا میں اس طرح سے پاک ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب و مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ دیکھیے اللہ نے دونوں کو جوڑا کہ اللہ دو لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جن میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، وہ بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں، کفر اور شرک کو چھوڑ کے توحید اور ایمان کی طرف آتے ہیں۔ توبہ کے معنی رجوع کے ہوتے ہیں۔ جب آدمی کہیں جا رہا ہو اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میں غلط جا رہا ہوں، راستہ یہ نہیں بلکہ وہ ہے، تو آدمی اگر یو ٹرن بھی لینا پڑے تو لے لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو غلط نہیں جانا ہے، اس کو منزل کی طرف جانا ہے۔ تو جب بھی زندگی میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، میں گمراہی کے راستے پر جا رہا ہوں، میں ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو اللہ سے قریب کرنے کی بجائے دور کرتا ہے، تو مجھے واپس کیا کرنا پڑے گا؟ رجوع کرنا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا۔ اس لوٹنے کا نام توبہ ہے۔ تو ایک انسان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کا محبوب بنتا ہے، یہ اندر کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کے دھبے آدمی کے دل پر لگتے ہیں۔ آدمی کپڑوں کے دھبے دھو لیتا ہے، جسم پر گندگی لگ گئی اس کو دھو لیتا ہے، لیکن دل پر جو گناہوں کے دھبے لگتے ہیں یہ زیادہ شدید اور زیادہ نقصان دینے والے ہیں۔ ان کو دھونے کے لیے کیا ہے؟ ان کو دھونے کے لیے توبہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ایک طہارت ہے جو جسمانی طہارت ہے، پیشاب پاخانے سے پاکیزگی، اور اسی طرح سے غسل کی حاجت ہو تو وہ پاکیزگی، اور نماز پڑھنا ہے اس کے لیے پاکیزگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں بہت ہی نمایاں احکام ہیں، اور ایک آدمی دن میں کئی بار وضو کرتا ہے، لہٰذا انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور وضو کن چیزوں کے لیے کرنا چاہیے، کن کے لیے لازم ہے، کن چیزوں کے لیے مستحب ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑا عنوان ہے وضو کا طریقہ، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں، اور وضو کن چیزوں کے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں کے لیے بہتر ہے، کن چیزوں کے لیے ضروری نہیں۔
تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو اجمالی طور پر ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ تفصیلی بحث اس میں ہم نہیں کریں گے، لیکن موٹی موٹی باتیں کچھ ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم کو وضو کے تعلق سے اہم مسائل معلوم ہوں۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے آدمی اخلاص کے ساتھ پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھے، اگر اس نے وضو نہیں کیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، لا تقبل صلاة بغیر طہور، نماز قبول نہیں ہوتی ہے بغیر طہور کے۔ طہور کیا ہے؟ وضو کو طہور عربی زبان میں کہتے ہیں، عربی زبان میں وضو کو وضو بھی کہتے ہیں اور اس کو طہور بھی کہتے ہیں۔ طہور کے معنی پاکیزگی، طہور کے معنی پاکیزگی، تو طہور وضو کو بھی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اور کہا ولا صدقۃ من غلول، اور غلول میں سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ غلول کس کو کہتے ہیں؟ غنیمت کے مال میں سے چوری کیا ہوا مال۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مال حرام ہے، خیانت والا ہے، چوری والا ہے، غصب والا ہے، اس میں سے اگر آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو حرام مال کا صدقہ قبول نہیں، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ بغیر وضو کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، بغیر وضو کی نماز صحیح نہیں ہوتی، چاہے ادا کر لے وہ ادا نہیں ہوئی، پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو جیسے کوئی آدمی بھول کے اگر نماز پڑھ لیں اور پھر یاد آیا میں نے وضو نہیں کیا تھا، تو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ جانے پر اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر نماز میں آدمی موجود ہے، وضو کر کے شریک ہوا ہے، لیکن کوئی ایسا کام اس سے ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا ہوا نکل جانا، تو اب وہ اسی حال میں نماز جاری نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہے، اس کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تمہارا وضو ٹوٹ جائے یہاں تک کہ تم پھر سے وضو کر لو۔ تو آدمی کہے گا کہ جیسے مثلا وضو کیا اس نے اور مسجد کی طرف جا رہا تھا، راستے میں وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، طبعاً ہے، اور آج کے دور میں تو زیادہ ہو رہا ہے یہ چیز، کھانے وانے اتنے ایسے ہو گئے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اب وضو ٹوٹ گیا، اب وہ کہے گا میں تو گھر سے وضو کر کے نکلا تھا، نہیں، وضو ٹوٹ گیا کا مطلب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد جا کر پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو الا یہ کہ کسی آدمی کو مستقل مرض ہو اس طرح کا کہ اس کا ہر رکعت میں وضو ٹوٹتا ہے مثلا، تو اس طرح کا اگر حال اس کا ہے کہ وہ ڈھنگ سے نماز پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، وضو بار بار ٹوٹتا ہے، 50 بار بھی کر لے پھر بھی وضو ٹوٹنے والا ہے، اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ ایک نماز ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز سنت اور فرض دونوں ایک بار وضو کر لیں، پوری نماز پڑھیں۔ ظہر کی نماز سنت فرض سنت پوری کی پوری نماز ایک وقت کی ایک وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ کون؟ جس کو ایسا مرض ہو کہ اس کا وضو ٹھہرتا نہ ہو، تو یہ اس کے لیے آسانی ہے۔ اللہ کا دین آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور اس زمانے میں جو مستحاضہ عورتیں ہوتی تھیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی تھی کہ خون نکلتا رہے پھر بھی نماز پڑھنا، حیض کے علاوہ
عورتوں کو بعض اوقات لگاتار خون آتا ہے اور وہ رکتا ہی نہیں، ایسی عورتوں کے لیے آپ نے یہ گنجائش رکھی کہ وہ ایک وضو سے پورے وقت کی نماز پڑھیں۔ علماء نے کہا جیسے مستحاضہ کا معاملہ ہے ویسے ہی ہوا کسی کی نکلتی ہے یا کسی کو پیشاب کے قطرے مسلسل نکلتے ہیں، ان کا حال ہے۔ تو اگر ایسا کوئی آدمی مریض ہے مستحاضہ کی طرح ہے، جب اس کے لیے ایک وضو سے اس وقت کی پوری نماز کا آپ نے حکم دیا، اسی طرح سے پیشاب یا ہوا نکلنے والے کی بیماری، ہوا نکلنے کی بیماری کسی کو اگر ہے، ایسا آدمی ایک وقت کی نماز پوری پڑھ سکتا ہے اس وضو سے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو بغیر وضو کی نماز نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام اس سے ایسا ہو جائے وضو ٹوٹا ہوا ہو اور وہ پھر نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب پاخانہ، اور عام طور سے اس کو لوگ جانتے ہیں لیکن دلیل اس کی نہیں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شرعی احکام جانتے ہیں اس لیے کہ تواتر کے ساتھ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے اور کبھی اس پر سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نسل در نسل ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، سماج پورا ان چیزوں کو جانتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ان مسائل میں دلیل معلوم نہیں ہوتی، تو دلیل کا معلوم کرنا بھی دین ہے۔ لہٰذا بہت سارے شرعی اعمال جن کو ہم بطور رسم کر رہے ہیں ان کے دلائل جانیں۔ زر رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت صفوان ابن عسال، میں نے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن المسح علی الخفین، خفین پر مسح کے بارے میں۔ خفین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں اور چمڑے کے موزوں پر وضو میں مسح کیا جاتا ہے، اس طرح سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے چمڑے کے موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا، فقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا مسافرین ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها 3 ایام من غائط وبول ونوم الا من جنابہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا خفین پر مسح کے بارے میں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے تو ہم اپنے موزوں پر مسح کریں اور انہیں نہ اتاریں 3 دن تک۔ کس کے لیے؟ پیشاب پاخانے کی وجہ سے، من غائط وبول پیشاب کی وجہ سے، ونوم ان 3 چیزوں کی وجہ سے موزے نہ اتاریں، الا من جنابہ ہاں لیکن جنابت ہو جائے، غسل کی حاجت پیش آ جائے تو اب چمڑے کے موزے کیا کرنے پڑیں گے؟ غسل کے لیے اتارنے پڑیں گے، لیکن پیشاب پاخانہ اور نیند کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ کا مطلب ان 3 چیزوں سے اس پر مسح کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ایک دلیل، اس کے علاوہ بھی دلیلیں ہیں لیکن یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ان تینوں چیزوں سے وضو کیا جاتا ہے اور غسل کے لیے موزے اتارے جاتے ہیں، لیکن ان 3 چیزوں کے لیے موزے اتارے نہیں جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پیشاب پاخانہ اور نیند، ان کے لیے کیا ہے؟ وضو۔ اور جنابت کے لیے کیا ہے؟ احتلام ہو جائے کسی کو، اس کے لیے کیا ہے؟ غسل۔ تو غسل کے لیے اتارا جائے گا، وضو کے لیے نہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں سے کیا ہے؟ وضو ہے۔ تو کئی مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن تک مسافر کے لیے اجازت ہے کہ بغیر موزے اتارے وہ بار بار ان کے اوپر مسح کرتا رہے، 3 دن 3 رات۔ مقیم کے لیے حد کتنی ہے؟ 1 دن 1 رات۔ جیسے آپ اپنے مقام پر ہیں اور آپ نے چمڑے کے موزے وضو کر کے پہن لیے، وضو کیا اور چمڑے کے موزے پہن لیے، اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو واپس سے چمڑے کے موزے اتارنے کی یا کپڑے کے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پر مسح کر لیں کافی ہے۔ پورا وضو کر لیا، پاؤں دھونے کی بجائے مسح کرنا کافی ہے۔
تو یہ بھی جو ہے اصول ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوا ہے۔ امام احمد، ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نمبر 2، ہوا خارج ہونا، ریح خارج ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا ہے جب کسی انسان کو حدث لاحق ہو جائے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حدث اس حالت کو کہتے ہیں جو نماز میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک آدمی بے وضو ہے تو حدث کی حالت میں ہے، بے غسل ہے وہ حدث کی حالت میں ہے، تو اس وقت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جب حدث ہو جائے کسی کو، وضو ٹوٹ جائے، ایسا کام ہو جائے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ قال رجل من حضرموت، ایک آدمی جو حضرموت سے آیا تھا، اس نے کہا، یہ یمن میں ہے حضرموت، کہا کہ مل حدث یا ابا ہریرہ، پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ حدث کیا چیز ہے کہ حدث ہو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ کرے؟ تو حدث کیا ہے؟ کہا فساء او ضراط، فساء او ضراط، بغیر آواز کے یا آواز سے ہوا نکل جانا۔ دین کی بات ہے، بتانا ضروری ہے، تو انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ بتایا کہ بغیر آواز کے یا آواز کے آدمی کی ہوا نکل جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ حدث ہے، اور یہ ہو جائے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ تو دبر سے ہوا نکل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی۔ چاہے نماز میں ہو، نماز میں بغیر ہوا نکل جائے نماز ٹوٹ گئی۔ آدمی نہیں کہہ سکتا ابھی خالی سلام باقی تھا، تو سلام باقی تھا، جب تک کہ سلام نہیں پھیر لیتا نماز باقی ہے۔ سلام سے پہلے بھی اگر ہوا نکل جائے تو کیا ہوا؟ نماز ٹوٹ گئی، جا کے وضو کرنا پڑے گا، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو اتنا ہی باقی تھا خالی سلام، نہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، دوسرے محدثین نے بھی کیا کہا کہ نماز کی چابی وضو ہے، نماز کی چابی وضو ہے، جب تک کہ وضو نہیں ہوگا دروازہ کھلے گا نہیں، ویسی جب تک کہ وضو نہیں ہوگا نماز نہیں۔ اور کہا کہ اس کی تحریم تکبیر ہے، یعنی نماز میں بات کرنا، کھانا پینا یہ حرام ہو جاتا ہے، کس سے؟ جیسے ہی آدمی تکبیر کہتا ہے، اللہ اکبر، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ تحلیل التسلیم، اور بات کرنا کھانا پینا حلال ہو جاتا ہے جب آدمی سلام پھیرتا ہے، سلام سے پہلے نہیں۔ تو جب تک کہ سلام نہیں پھیرتا وہ نماز میں ہے، تو اگر نماز میں ہے اور نماز میں وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم، جا کے نماز کے لیے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ لیکن محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، شاید ہوا نکل گئی، شاید ہوا نکل گئی، شاید قطرہ نکل گیا، یقین نہیں ہوتا ہے، مجرد شک ہوتا ہے، بعد میں دیکھا تو نہیں، نہ کوئی گیلا پن ہے نہ کچھ نمی ہے، لیکن ایک وہم ان کو ہوتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کو وسواس کہتے ہیں۔ یہ وسوسے کی بیماری بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ محض شک سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، جب یقین ہو کہ وضو ٹوٹا ہے تو ہی وضو ٹوٹا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے وضو کیا، یقین ہے کہ نہیں اس کو وضو کیا، اس کو یاد ہے نا، یقین ہے کہ میں نے وضو کیا، معلوم ہے اس کو وضو کیا تھا میں نے، پھر نماز میں شریک ہوا، اب شک ہوا کہ شاید وضو ٹوٹا ہے، تو یقین کو شک توڑتا ہے؟ نہیں، یقین کو شک نہیں توڑتا ہے، یقین کو شک نہیں بلکہ کیا توڑے گا؟ یقین۔ اسی لیے کہا کہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم کہتے ہیں انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخيل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ یعنی ایک شخص کو، یعنی مجھے
شکایت ہے کہ بار بار نماز میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا. فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. کہا کہ ایسا آدمی جس کو بار بار شک ہوتا ہے نماز میں وضو ٹوٹنے کا، وہ واپس نہ جائے، واپس نہ مڑے وضو کے لیے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بو محسوس کرے. آواز سنے یا اسے بدبو آئے، اگر ایسا ہوتا ہے تبھی کیا ہے؟ وضو ٹوٹا ہے. ایسا آدمی جسے شک ہوتا ہے اس کے لیے جب تک کہ یقینی بات کوئی نہ ہو وضو اس کا ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ اس آدمی کے لیے جس کو شک ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ہے اسے یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا، تو ایسا آدمی آواز یا بو کا انتظار نہیں کرے گا، اس کو جا کے وضو کرنا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے وضو میرا ٹوٹا ہے. یہ ایسے آدمی کے لیے ہے جو بار بار شک کرتا ہے. تو جب تک کہ کوئی یقینی چیز نہ ہو وہ باہر نہیں جائے گا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں جب گڑبڑ محسوس ہو، فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا، اسے اشکال پیدا ہو جائے، کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کچھ چیز یعنی ہوا نکلی یا نہیں نکلی، فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تو مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ وہ کوئی آواز نہ سن لے یا اسے بو محسوس نہ ہو. اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کو سکھائی ہے. یہ ہمارا دین ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اتنی چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں بھی ہم کو سکھائی ہیں. تو دین کی بڑی باتیں کیوں نہیں سکھائیں گے؟ تو یہ ہمارا دین ہے جو اللہ کا ہم پر احسان ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ محض آدمی کو شک ہو جائیں تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آدمی سو جائیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقاء السہی العینان فمن نام فلیتوضا، آدمی کی سرین کا پردہ آنکھیں ہیں، لہٰذا جو آدمی سو جائیں وہ وضو کر لے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک آدمی یعنی نیند میں جب ہوتا ہے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بول سکتا ہے کہ میری ہوا خارج نہیں ہوئی؟ اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو کہا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وقاء السہی العینان، کہ آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی اعتماد نہیں، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے. ہو سکتا ہے ہوا نکلی، ہو سکتا نہیں بھی نکلی ہو. تو اس لیے اس بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب آدمی سو جائیں فمن نام فلیتوضا، جو آدمی سو جائیں تو وہ کیا کریں؟ وضو کریں. تو معلوم ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چاہے آدمی بستر پہ سو جائیں یا دیوار سے ٹیک لگا کے سو جائیں، بیٹھے بیٹھے اگر وہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. لیکن اونگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے کوئی آدمی بیٹھا مسجد کے اندر اور خطبہ چل رہا ہے، اکثر جمعہ میں ہوتا ہے، تو آدمی کیا بیٹھے بیٹھے اس طرح سے جھپکی آتی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ اونگ ہے. نیند کیسا ہے؟ آدمی یہ نیند ہے ایک دم، تو آدمی مستقل سو جاتا ہے. لیکن اونگ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے آتی ہے. ایک لمحے کے لیے آدمی ایسا نیند آگے واپس جاگ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اونگ ہے. اونگ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد، تم میں سے جب کسی کو نیند آئے ایسے حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اسے چاہیے کہ اچھی طرح سے سو جائے. حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر چلا جائے. فإن أحدكم اذا صلى وهو ناعس، اس لیے کہ تم میں سے ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو اور اسے اونگ آ رہی ہو،
لا یدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، بہت ممکن ہے اسے سمجھ بھی نہ ہو، اسے احساس بھی نہ رہے کہ وہ استغفار کرنے کی بجائے اپنی خلافی دعا کر بیٹھے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی بجائے اے اللہ مجھ کو جہنم میں ڈال دے بول دیا۔ تو ایک آدمی دعا جنت کی مانگنے کی بجائے کیا مانگ رہا ہے؟ جہنم کی مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوش میں نہیں۔ تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ علماء نے اس حدیث سے اور اس طرح کی اور کئی حدیثیں ہیں ان سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگنے والے کو کہا کہ سو جاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہاری نماز خراب ہو گئی؟ نہیں، کہا کہ ہو سکتا ہے ایسا نماز پڑھنے والا دعا کرنے کی بجائے بد دعا کر بیٹھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی حدیثیں جس میں مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے خطبے میں جسے اونگ آ جائے وہ کیا کریں؟ جگہ بدل دے۔ کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کا خطبہ ہے اس میں بیٹھا بیٹھا اونگنے لگے وہ کیا کرے؟ جگہ بدل دے۔ کہاں بدلے گا جگہ؟ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے کہاں بیٹھے گا؟ دوسری جگہ۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ باہر جا کے وضو کر کے آئے۔ تو جگہ بدلنے کا مطلب ہے کہ اس کا وضو باقی ہے، اور بہت ساری دلیلیں اس کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونگنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے قے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ قے الٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو الٹی ہوتی جس کو، تو قے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ قے کا مسئلہ کیا ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کو الٹی ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ کسی کو الٹی ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر وہ وضو کر لیں اچھی بات ہے، لیکن وضو کرنا اس کے لیے لازم ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کسی صریح روایت میں اس طرح سے نہیں آیا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دلیل اس میں لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا کہ استقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافطر فأتی بماء فتوضأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے افطار کیا، اور فأتی بماء آپ کے پاس پانی لایا گیا، فتوضأ تو آپ نے وضو کیا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے دو دلیلیں لی ہیں۔ ایک یہ کہ قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دونوں مسئلوں کی اس حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے افطار کیا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں انشاءاللہ کہ نفل روزہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نفل روزہ چاہے تو جاری رکھے یا توڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصائم المتطوع امیر نفسہ، نفل روزہ رکھنے والا اپنا مالک خود ہے، اپنا امیر خود ہے۔ انشاء صام و انشاء افطر، چاہے تو اپنا روزہ جاری رکھیں چاہے روزہ توڑ دیں۔ مثلا آپ نفل روزہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر پہ مہمان آ گئے، اب دوپہر کا کھانا ہے، اب آپ کہہ رہے کھاؤ کھاؤ میں روزے سے ہوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں، یہ اس کا اکرام ہے، کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے منہ تک رہے ہیں اور وہ بیچارہ روزہ نہیں کھا رہا اور آپ روزہ ہیں، تو آپ کا سوکھا ہوا منہ دیکھ کے اس کے حلق سے لقمہ نہیں اترے گا۔ تو آپ اس کے ساتھ اگر کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں اپنا روزہ توڑ کے، تو آپ پر ذرا بھی گناہ نہیں ہے، ذرا بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بتایا کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنا امیر خود ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے توڑ دے۔ تو نفل روزہ توڑنا انسان کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، لہٰذا اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی تو آپ نے روزہ توڑا، اس میں یہ نہیں ہے کہ قے کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ بعض اور روایات میں ہے کہ جو جان بوجھ کے قے کریں وہ اپنا روزہ قضا کریں۔
دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک یہ جسے من ضرعہ القی فلا قضاء علیہ، امام دارقطنی کی روایت ہے کہ جس پر قے غالب آ جائیں اس پر کوئی قضا نہیں ہے، کہ جس کو قے خود بخود ہو جائے اس پہ کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن جو جان بوجھ کے قے کریں وہ کیا کریں، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی. تو کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ آدمی اندر سے گھٹن ہو رہی ہے، کچھ ہو جائے گا اس کو، یا کچھ اندر چلا گیا ہے، قے کرنی پڑے گی اس کو. تو ڈاکٹر اگر بول دے کہ تم کو قے کرنی پڑے گی، تو ایسی صورت میں انسان قے اگر کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر قضا اور گناہ اس پر نہیں. تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر جان بوجھ کے نہ کی ہو. تو آپ کا افطار کرنا یہ نفل روزے میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ نفل روزے کے بارے میں خود یعنی قے کے بارے میں خود معلوم ہے کہ اس سے افطار نہیں ہوتا ہے. دونوں حدیثیں اس باب میں آئی ہیں. پھر اس میں حدیث میں ہے کہ فَأَفْطَرَ فَأُوتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کیا. تو وضو کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. اس سے دلیل نہیں لی جائے گی کہ پچھلا وضو ٹوٹ جاتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو کرنا اس عمل کو لازم نہیں کرتا ہے، اس کو سنت بناتا ہے. اس کو یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پابندی سے پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پابندی سے پڑھتے تھے. تو کیا تہجد لازم ہو گئی؟ نہیں، وہ نفل باقی رہی، چاہے نبی نے اس کا اہتمام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے مسواک کرتے تھے کہ نہیں نماز سے پہلے؟ تو آپ لازماً مسواک کرتے تھے، لیکن کیا مسواک لازم ہے؟ نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو کرنا اس کو لازم نہیں قرار دیتا ہے، بلکہ اس کام کا کرنا اس کو سنت بناتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے وضو کر لیا. اس میں اس بات کی دلیل تو ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی قے کریں تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، لیکن یہ دلیل اس میں نہیں ہے کہ قے کرنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے. تو کیونکہ آپ مثال کے طور پر استنجا کرتے تھے اس کے بعد وضو کرتے تھے، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ استنجا کرنے کے بعد وضو بھی کرنا لازم ہے، تو کیا اس کی دلیل اس میں ملتی ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی ہر وقت وضو میں رہے، یہ اچھی بات ہے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، کہا کہ جب بھی دن رات میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ وضو کرتا ہوں. اس سے وہ لازم نہیں ہو جاتا ہے، اس سے اس کا استحباب پیدا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اچھا عمل ہے، مسنون ہے، سنت ہے، لازم نہیں ہوتا ہے. تو علماء نے اس سے استدلال کیا، لیکن دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ایسی دلیل نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے سے وضو لازم نہیں ہوتا ہے، سنت ہو سکتا ہے، لازم نہیں. لیکن اگر آپ حکم دیں کہ جو قے کرے وہ وضو کریں، جیسے آپ نے دوسرے معاملات میں حکم دیا کہ جو سو جائے وہ کیا کریں؟ وضو کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے. اس میں بھی اور تفصیلات ہیں. تو بہرحال قے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں، نہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے. عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عورت کو اگر چھو لے انسان تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یعنی بیوی کو چھوتا ہے آدمی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پرائی عورت کو چھو لے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پرائی عورت کو چھونا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ زیادہ بہتر اس سے کہ وہ کسی پرائی عورت کو چھوئے جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو چھونا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی چھوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے نہیں. راستے سے گزر رہا ہے اور کسی کو دھکا لگ گیا تو وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ سوال پیدا ہوگا. اس کا وضو ٹوٹا نہیں. کیوں نہیں ٹوٹا؟ اولاً تو یہ کہ کسی بھی چیز سے وضو ٹوٹنے کے لیے اس کی دلیل ہونا چاہیے. اگر ورنہ ایسا ہوا تو کوئی آدمی کہے گا چھینکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، رونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھانسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں سے پانی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا اگر کرنا شروع کر دیں تو کوئی آدمی اپنی طرف سے کہنا شروع کر دے گا کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹتا ہے. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن کے بارے میں قرآن و سنت سے دلیل ملے کہ وضو ٹوٹتا ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اس کو براءت اصلیہ کہتے ہیں. اصل یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد نہیں ٹوٹتا وضو.
سوائے ان چیزوں سے جن سے ٹوٹنے کی دلیل ہو. سمجھ میں آئی بات؟ وضو میں نے کر لیا، میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. اب یہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے؟ انہی چیزوں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وضو ٹوٹتا ہے. کسی اور کے بولنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کے سامنے ہوتے تھے. جہاں نماز پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہے، تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے میرے پاؤں ہوتے تھے. رجلای قدم فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما. فرماتی ہیں کہ جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو اس طرح سے کر لیتے تھے. غمزنی اس طرح سے پنچ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ اس طرح سے میرے پاؤں پہ پنچ کرتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اور پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے سجدہ کر کے تو پھر واپس میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی تھی. کیوں؟ گھر بہت چھوٹا تھا. گھر اتنا چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ سامنے ایک روایت میں فرماتی ہیں جیسے جنازہ رکھا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی. آپ کو سجدے کے لیے جگہ نہیں تھی. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھ کو پاؤں کو اس طرح سے مار دیتے تھے، پنچ کرتے تھے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ پھر اس جگہ پہ سجدہ کرتے تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو نماز کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں چھوئے، وضو ٹوٹا، سجدہ کر رہے ہیں اس کے بعد تو معلوم ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا. تو عورت کے چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. فرماتی ہیں والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح. اسی حدیث میں فرماتی ہیں کہ وہ دور ایسا تھا کہ گھروں میں اس زمانے میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے. تو یعنی مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ نے میرے پاؤں پہ مارا ہے تو میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نمازی کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور وہ کھسک کے نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نہ وہ گناہ گار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں آپ کے سامنے ہوا کرتے تھے اور وہ کیا کر لیتی تھی؟ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. کراس نہیں کیا ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ سامنے سے ہٹا لیے. تو اگر کوئی سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو اس سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی. بیٹھا ہے کوئی آدمی پیچھے آ کے کوئی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو آفس جانا ہے، اب بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی مرضی، بیٹھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا اس کے لیے جانا جائز ہے؟ تو اس سامنے اگر بیٹھا ہے تو جانا جائز ہے اور یہ نماز قطع کرنا نہیں ہے. قطع کرنا کب ہوا؟ جب یہ نمازی ہے اور آپ اس کے سامنے سے جا رہے ہیں. لیکن آپ نمازی کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ بس کھسک گئے اگر، تو آپ نے نماز قطع نہیں کی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. تو یہ مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے. بلکہ چھونے سے بڑھ کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شوہر نہیں تھے، آپ امت کے لیے نبی بھی تھے. اور آپ کی صرف باہر کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی یا گھر کی بھی؟ گھر کی بھی تھی. تو آپ کو کچھ کام ایسے کرنے پڑتے تھے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی یہ چیز بھی دین میں شامل ہے. ہر کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ واضح ہوتا تھا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے. کیسا نمونہ؟ بہترین نمونہ. تو اور ایک حدیث سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ عروہ کہتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کو بوسہ دیا اور آپ نماز کے لیے نکلے اور آپ نے وضو نہیں کیا. اس کے بعد وضو نہیں کیا. قلت ما هي الا انت. عروہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ بیوی آپ ہی ہوں گی. فضحکت. حضرت عائشہ ہنس دی. حضرت عائشہ اس پہ ہنس دی. معلوم یہ ہوا اس کو امام ابن ماجہ نے اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے.
تو فرمایا کہ اللہ اب بتایا نہیں پہلے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو چوما، بوسہ دیا اور آپ نماز کے لیے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا، کہا کہ آپ ہی ہوں گی وہ، تو آپ حضرت عائشہ حسد کیوں؟ حضرت عائشہ بہت محبوب بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت محبت تھی، سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ، جن کی گود میں دم توڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی محبت تھی کہ چاہتے تھے کہ آخری دنوں میں آپ کی باری ان کے ہاں ہو، بار بار پوچھتے تھے کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی سمجھدار تھیں، امہات المؤمنین، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نمبر آئے، تو سب نے اپنی طرف سے اتفاقی طور پر فیصلہ کیا کہ آپ کا جو ہے باری، ہم سب اپنی باری چھوڑ کے حضرت عائشہ کے ہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ایسی حالت میں کہ آپ کا سر میرے سینے اور میری گود کے درمیان تھا۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی آپ مسواک مانگ رہے ہیں، تو میں نے مسواک اپنی دانتوں سے نرم کی اور نرم کر کے آپ کو دی۔ کہتی یہ میرے لیے فخر کی چیز ہے، میرے لیے بہت خوشی کی چیز ہے کہ آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا۔ تو حضرت عائشہ کی بہت بڑی شان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے جاتے جاتے ان کو چوما، بوسہ دیا اور نماز کے لیے گئے۔ آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں، کہ ایک محبت کا اظہار کر کے کوئی بیوی کو شوہر جو ہے بوسہ دے، محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی بیوی کے لیے، جاتے جاتے اس نے بوسہ دیا، نماز کے لیے چلا گیا، یا گھر میں تہجد پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی جگہ اگر آدمی یا عورت اپنی چھوئیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کی جگہ کو چھوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، من مس ذکرہ، جو اپنی پیشاب کی جگہ، ذکر مرد کی پیشاب کی جگہ کو کہتے ہیں، من مس ذکرہ فلا یصلی، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ نماز نہ پڑھے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی جو جاننا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیا تفصیلات اس کی آ رہی ہیں، یہ نہیں تو آپ کو معلوم کیسا پڑے گا؟ جو ہمارے نبی بیان کرنے میں نہیں شرمائے، علماء بھی بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے، معلم بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے۔ تو بعض شرم کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ جانیں، لیکن مناسب موقع پر، مناسب الفاظ میں، مناسب انداز سے، یہ نہیں کہ بے حیائی کے ساتھ آدمی کچھ بھی باتیں کرنا شروع کر دے۔ من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو آدمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کر لے۔ جب تک کہ وضو نہیں کرتا نماز نہیں پڑھے۔ معلوم ہے کہ یہ چھونا اس کی نماز میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو۔ تو اس میں دیکھیے صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ وضو کرنے تک نماز نہ پڑھے، یعنی اس کو وضو کرنا لازم ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، اور اصحاب السنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام حاکم نے روایت کی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا وأیما امرأۃ مست فرجہا فلتتوضا، جو بھی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے مرد وہ وضو کر لے، اور جو بھی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے اس کو بھی چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو جو بھی اپنی پیشاب کی جگہ کو چھوتا ہے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ امام احمد اور دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اگر بچے کی پیشاب پاخانہ دھلاتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا بھی وضو ٹوٹ گیا، ان کو بھی چاہیے کہ وضو کرے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں مطلق بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں مطلق بھی آیا ہے کہ جو بھی اس طرح سے چھوئیں اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو اگر بچے کو پیشاب پاخانہ کراتے ہیں اور اس میں مائیں جیسے دھلاتی ہیں، کبھی ابو جان بھی دھلاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کپڑے پر سے اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے نہیں۔
جیسے آدمی اوپر سے کپڑے پہ سے ہاتھ لگ جائے کسی کا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضا وضوءه للصلاة۔ جب تم میں سے کسی شخص کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کی طرف چلا جائے اور اس کی شرمگاہ کے درمیان میں کوئی حجاب اور کوئی ستر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وضو کر لیں، ایسا وضو جو نماز کا وضو ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی کا ہاتھ پہنچ جائے اور درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو، جیسے پاجامہ ہے، آدمی ہاتھ لگ گیا، وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی پیشاب پاخانے کے وقت میں یا کسی اور وقت میں اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے کپڑے بدلتے وقت میں، تو ایسے وقت میں اگر ہاتھ لگ جائیں، وضو اس کا باقی ہے کہ اس کا ٹوٹ گیا؟ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ نہیں کہہ سکتا میری نیت نہیں تھی۔ حدیث میں نیت کی قید ہے، ہوا نکلنے میں نیت ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی آدمی کہے نیت ہوگی تو ہی ٹوٹے گا، نیت کی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ کسی کی ہوا نکل جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا، چاہے نیت سے ہو یا بغیر نیت کے ہو۔ تو یہاں پر ہے کہ بغیر حجاب کے اگر شرمگاہ کو چھوتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آڑ ہو، کپڑا درمیان میں ہو، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا ہے۔ امام شافعی نے اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا، اور حدیث صحیح ہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے دل میں شہوت کے جذبات پیدا ہوں اور ان جذبات کے نتیجے میں پیشاب کے راستے سے کچھ مادہ خارج ہو تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ شہوت اگر انسان کو ہو اور کچھ قطرے اس کے نکلیں پیشاب کے راستے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزی۔ لیکن جب شہوت سے فارغ انسان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منی۔ تو منی سے غسل ٹوٹتا ہے اور مزی سے وضو۔ منی سے غسل ٹوٹتا ہے اور مزی سے وضو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مذا، مجھے مزی کی بہت شکایت تھی، میری مزی خارج ہوتی تھی۔ وکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ، اور مجھے بہت حیا آتی تھی یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ میرے نکاح میں تھی، اس لیے مجھے بہت حیا محسوس ہوتی تھی کہ میں پوچھوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ شہوت والا مسئلہ ہے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابن الاسود فسألہ، میں نے ایک دوسرے صحابی مقداد ابن اسود سے کہا یہ مسئلہ ذرا پوچھو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا۔ فقال یغسل ذکرہ ویتوضا، آپ نے کہا کہ اپنی شرمگاہ آدمی دھو لیں اور وضو کر لیں۔ مزی خارج ہو تو کیا کریں؟ شرمگاہ دھو لیں اور وضو کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ مزی جب خارج ہوگی تو وہاں لگا ہوگا، تو اس کو دھونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرے؟ وضو کرے۔ تو معلوم ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو نجاست مزی کی لگی ہوئی ہے جہاں جہاں لگی اس کو دھونا چاہیے۔ اس کو امام مسلم اور امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا فیہ الوضوء، مزی کے مسئلے میں وضو ضروری ہے، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا منہ الوضوء، کہ مزی کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مزی اگر کسی کی خارج ہوتی ہے تو اس کو وضو کرنا لازم ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ نمبر 12، مسئلہ نمبر 12، اب مزی کے لیے جیسے کپڑے میں جہاں لگا ہے اس کو بھی دھونا پڑے گا، لیکن کسی کو بار بار شکایت ہوتی ہے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ ایک چلو بھر پانی لے اور وہاں ڈال دے جہاں اس کو لگتا ہے کہ مزی لگی ہوگی، تو پیشاب کی جگہ دھوئیں اور اس جگہ پر پانی کے چھینٹے دے، چلو بھر پانی لے کر اس پر ڈال دیں جہاں ایسا لگتا ہے کہ لگی ہے، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ تو کہیں گے ایسے ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، کا مطلب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کا وضو
ٹوٹ جاتا ہے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا، آپ جائیں گے حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو وہاں کبھی کبھار آدمی اونٹ کا گوشت بھی کھا لیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضأ من لحوم الغنم، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں، مطلب بکری کا گوشت کھایا تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، آپ نے کہا وضو کرنا ہو تو کرو، نہیں کرنا ہے تو مت کرو، تمہاری مرضی، کرنا ہے تو یہ مسئلہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کہا کہ اگر کرنا چاہو تو کرو اور نہ کرنا ہو تو مت کرو۔ قال اتوضأ من لحوم الابل، کہا میں اونٹ کے گوشت سے وضو کروں، یعنی اونٹ کا گوشت کھایا تو وضو کرنا ہے؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل، آپ نے کہا ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ تو اس میں ایک ساتھ دو مسئلے پوچھے گئے۔ پہلے مسئلے میں کیا جواب دیا؟ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو۔ اس میں آپشن تھا، اونٹ کے گوشت میں آپشن نہیں ہے، اگر ہوتا تو اس میں بھی بیان کرتے کرنا ہے تو کرو نہیں تو مت کرو، یا آپ صاف کہہ دیتے ضروری نہیں۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کہا؟ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہے، کہا کہ ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا لازم ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہ کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آگ کی پکی ہوئی چیز پر وضو ہے؟ یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز اگر آدمی کھائے تو کیا اس سے وضو لازم ہے؟ اس سے وضو لازم نہیں ہے۔ پہلے یہ چیز تھی لیکن بعد میں یہ چیز منسوخ ہو گئی۔ پہلے چیز تھی لیکن بعد میں اس کا وجوب ختم ہو گیا، استحباب باقی ہے۔ یہ جمع علماء نے کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابراہیم ابن قارض کہتے ہیں انہ وجد ابا ہریرہ یتوضأ علی المسجد، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے پاس وضو کرتے دیکھا۔ فقال انما اتوضأ من اثوار اقط اکلتها، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں پنیر کھا کر۔ پنیر کھا کر کیا کرتا ہوں میں تو وضو کرتا ہوں۔ لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول توضؤوا مما مست النار، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس سے وضو کرو۔ جس چیز کو آگ نے چھوا ہے یعنی آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرو، چاہے ہانڈی میں پکی ہو یا بھونی ہوئی ہو، آگ پر پکی ہوئی چیز اگر ہے اس سے کیا کرو؟ وضو کرو۔ تو میں پنیر کھاؤں تو بھی وضو کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے، لیکن علماء نے کہا، دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو بات ہے یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ پہلے لازم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ پچھلی حدیث ہم دیکھ چکے، کون سی؟ کون سی حدیث ہے؟ بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں یا نہیں؟ تو کیا کہا؟ چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ اس میں آپ نے اشارہ اس طرف دیا کہ کر بھی سکتے ہیں، آپ نے نہیں کہا ضرورت نہیں ہے، آپ نے نہیں کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے اختیار دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کرنے کا بھی عمل آپ نے بتایا اور نہ کرنے کا بھی عمل آپ نے بتایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرنا بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ کرنا بہتر ہے اس لیے کرو، لیکن لازم نہیں اس لیے نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ ثم صلی ولم یتوضأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا شانہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ جو ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کا گوشت کھایا اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ یہ پہلے تھا لیکن آخری عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے گوشت کھایا لیکن وضو نہیں کیا۔
تو وہ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ جمع دونوں میں کیا ہے کہ بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جن کے لیے وضو کرنا اچھا ہے یا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے زبانی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو، لیکن لازم نہیں ہے۔ مہاجر ابن قنفذ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ۔ مہاجر ابن قنفذ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں فسلم علیہ، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ فلم يرد علیہ حتی توضأ ثم اعتذر الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا اور معذرت ظاہر کی، معذرت کی۔ فقال انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ عز وجل کا ذکر کروں بغیر وضو کے۔ کیا کہا؟ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر وضو کے۔ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا اس میں؟ سلام کے جواب میں؟ ہاں، وعلیکم السلام۔ تو سلام کیا ہے؟ السلام المؤمن المہیمن، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو حدیث میں کہ سلام اللہ کا نام ہے جو اس نے زمین میں رکھا ہے، لہٰذا اللہ سلام کو عام کرو۔ تو السلام اللہ کے ناموں میں سے۔ کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں۔ او قال علی طہارہ، ایک روایت میں کہ آپ نے کہا طہارت کے بغیر میں اللہ کا نام لوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فسلمت علیہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وهو يتوضأ، آپ وضو کر رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم يرد علیہ السلام، آپ نے مجھ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ فلما فرغ من وضوئہ، جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہوئے، قال انه لم يمنعني من ان ارد الیک الا انی كنت على غیر وضوء، کہا کہ مجھے بس ایک چیز تمہارے سلام کا جواب دینے میں رکاوٹ تھی، وہ یہ کہ میں وضو سے نہیں تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یہ لازم نہیں۔ کیسے معلوم پڑا؟ بہت سارے لوگ گھبرائیں گے، اب اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے بغیر وضو کے۔ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وضو کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو لوگوں کو دونوں عمل کر کے دکھانے پڑتے تھے، لہٰذا آپ سے یہ بھی عمل ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ بات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک دن ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مہمان تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ میں وہیں سویا آپ کے گھر پہ۔ فقام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل فخرج، رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے، نیند سے بیدار ہوئے اور گھر سے نکلے۔ فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران، آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، نظر اٹھائی اور آپ نے قرآن کی آل عمران کی یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہاں تک پہنچے۔ اور کہتے ہیں ثم رجع الى البیت، پھر واپس گھر کی طرف آئے، فتسوک وتوضأ، مسواک کی، وضو کیا، ثم قام فصلی،
پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی، ثم اضطجع، پھر سو گئے، ثم قام فخرج، پھر رات میں کچھ دیر کے بعد اٹھے اور نیند سے بیدار ہو کر اٹھے، پھر گھر سے باہر نکلے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھیں، فنظر الى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع، پھر واپس آئے، فتسوک، پھر مسواک کی، فتوضا، پھر وضو کیا، ثم قام فصلى، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں کئی دلیل ہیں، تفصیل میں جانے کے بجائے ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ نیند سے اٹھ کے باہر گئے اور آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کیا پڑھا؟ قرآن۔ پھر آ کے کیا کیا؟ وضو۔ معلوم ہے کہ وضو کرنے سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا، جس میں اللہ کا نام بھی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو رب کا نام بھی اس میں ہے۔ تو معلوم ہے کہ آپ نے بغیر وضو ذکر بھی کیا اور قرآن کی تلاوت بھی کی۔ اگر یہ جائز نہیں ہوتا تو آپ کبھی اس کو نہیں کرتے۔ تو یہ بھی جائز ہے اور وہ افضل ہے۔ فرق کیا ہوا دونوں میں؟ یہ جائز ہے اور وہ افضل ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث عام ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس سے بھی علماء نے دلیل لی ہے کہ کسی بھی حالت میں آدمی ہو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ وہ وضو کرے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، یہ افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ہمارے سلف محدثین اہل علم تھے، وہ نہ صرف قرآن کے لیے وضو کرتے تھے بلکہ حدیث کا جب درس دیتے تھے تب بھی وضو کرتے تھے۔ کیوں؟ ابھی کہہ گئے یہ تو بدعت کر رہے ہیں، ہم لوگ تو بہت جلدی فتوی داغنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان کو معلوم تھا قرآن و سنت کا مطلب واقعی کیا ہے، کیونکہ حدیثوں میں کس کا تذکرہ آئے گا؟ اللہ کا تذکرہ اس میں آئے گا، اللہ کا ذکر اس میں ہے۔ اگر قال رسول اللہ کہے تب بھی کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام آیا اس میں۔ تو اہل علم محدثین حدیث کا درس دینے کے لیے بھی وضو کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال دیکھیے کیا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ دیکھیے یہ ادب تھا علم کا، اس لیے ان کے علم میں برکت بھی تھی۔ آج وہ ادب نکل گیا ہے، ادب العلم آج نہیں ہے، تو پھر نفع علم بھی کم ہو گیا، علم کا نفع بھی کم ہو گیا ہے۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو وضو سے متعلق تھیں، اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔